الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيامة أما بعد. حضرات، جیسے کہ گرامی قدر مفتی شوکت صاحب نے اچھی طرح سے واضح کر دیا کہ آج کی اس مجلس کے موضوعات کیا ہیں، تو انہی پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس گفتگو سے پہلے میں تمہیدی طور پر ایک دو باتیں کرتا ہوں. اللہ دنیا میں انسانوں کو ایمان عطا کرتے ہیں دو طرح سے. ایک تو پہلے قربانی لیتے ہیں، پھر ایمان دیتے ہیں. وہ قربانی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اس کی مثالیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. صحابہ کرام پر جو سخت ترین مظالم ہوئے ہیں، جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکیں گے، کیسے کیسے ظلم ان پر ہوئے ہیں. وجہ آپ مسلمان کیوں بنے، اسلام سے واپس آ جائے. وہ سارے مظالم انہوں نے برداشت کیے اور ان کے ایمان مل گئے. اسی دور میں ایسے بھی افراد تھے جن کو کوئی مشکل برداشت نہیں کرنی پڑی، بہت آسانی کے ساتھ ایمان مل گئے. تو غیر مثالیں وہاں دونوں طرح سے ملتی ہیں. سخت ترین قربانیاں دینے کے بعد پھر ایمان ملا، اسلام کی دولت ملی، اور کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، بہت آسانی کے ساتھ ایمان مل گیا اور مسلمان ہوا. انہیں میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے جو پورے وفد کے ساتھ آیا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا. یہاں کی زبان میں کہیں گے سو منت اسپرتہم دین قبول، ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، جواب دیں. البتہ اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے جو آیت نازل ہوئی، وہ ایک آیت نہیں، وہ پوری سورت ہے، سورہ حجرات. اس میں اس بات کا جواب آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ شانوں فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے. آپ ان سے کہیے تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی دولت دے دی. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ لوگ منت جتلا رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں کہ ہمارا آپ پر احسان ہے، مسلمان ہیں. قل آپ کہیے لا تمنوا علی، ہم پر تمہاری کوئی منت نہیں، ہم پر تمہارا کوئی احسان نہیں. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ بات کیوں سمجھانی ہے، اب آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ جل شانہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم سے کوئی قربانی نہیں. قربانی آج کے زمانے میں کون قربانی دے گا؟ جواب بے شمار انسان. آج بھی قربانیاں لگتی ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تب ایمان کی دولت ملتی ہے. لیکن چونکہ ہم اس دنیا سے واقف نہیں، اس فیلڈ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، ایسے آدمیوں سے ہمارا ملنا جلنا نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ کچھ نہیں، لیکن بہت کچھ ہے. وہ تو جب ہم اس فیلڈ میں جائیں گے اور ایسے لوگوں سے ملیں گے اور ایسا لٹریچر پڑھیں گے جس لٹریچر میں ہمیں پتا چلے گا کہ ایمان قبول کرنے والوں کو آج بھی کیا کیا سہنا پڑتا ہے، آج بھی کون کون سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آج بھی کیسے مظالم جھیلنے پڑتے ہیں، تو کچھ نقشہ سامنے آئے گا. بس میں 2-3 مثالیں عرض کروں گا. وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا، اس وقت وہ جیل میں ہے، دوسرے آدمیوں سے ملاقات کی، اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ اس کے سارے ناخن اکھاڑ دیے گئے. آپ سے تصور کریں تو بلکہ ہو جاتا ہے. اور اس شخص کا جواب یہ ہے کہ میں اپنی ایمان پر قائم ہوں. ٹھیک ہے، یہ شخص میں نے نہیں دیکھا. میں جس شخص کو میں نے دیکھا آج نہیں، بہت پہلے میں دیوبند کی مسجد میں امامت کرتا تھا. مقتدیوں میں ایک صاحب
ملتے رہتے تھے، لیکن اس نے بھی کبھی نہیں بتایا، میں نے بھی کبھی نہیں پوچھا، لیکن مجھے شک ہوتا تھا اس کی گفتگو سے، اس کے لینگویج کے سٹائل سے کہ یہ یہاں کا باشندہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے مان لیں آپ، جیسے فرض کیجیے اگر کوئی گریز کا آدمی کشمیری بول رہا ہو تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ پیور کشمیری بولنے والا نہیں ہے، کچھ ہے، کچھ بھی کہتے ہیں۔ میں اگر کشمیری بولوں گا تو آپ فوراً محسوس کرو گے کہ کم سے کم ہم وادی کے یا سری نگر شہر والوں کی کشمیری جیسا اسٹینڈرڈ کشمیری نہیں بول رہا ہے۔ بس ایسے زبان سے مجھے لگتا تھا کہ یہ دیوبند کا باشندہ نہیں ہے۔ ایک دن وہ شخص وضو کر رہا تھا، میں بھی وضو کر رہا تھا مسجد کے حوض پر، تو میں نے اس کے ہاتھوں پر نشان دیکھے، اور وضو کرنے کے دوران میں نے ان سے پوچھا، نام مجھے معلوم تھا، میں نے کہا عمر یہ نشان کیسے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چہرے پر تھوڑی سی ہنسی آئی اور کہا نماز کے بعد میں بتاؤں گا۔ چنانچہ میں مسجد میں امام تھا، امامت کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب وہ میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، امام صاحب آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ہاتھوں میں نشان کیسا ہے؟ اس کے بعد اس نے کہا میں مسلمان نہیں تھا، میں کچھ اور تھا، میں کچھ اور تھا۔ پھر میں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو میرے گھر والوں اور رشتہ داروں نے اور میرے پڑوسوں نے لوہے گرم کر کر کے میرے پورے جسم پر لگا، اور یہ وہی نشان۔ میں نے کہا عمر تم نے تو بہت مصیبت برداشت کی ہے، کل اگر کچھ بھی نہیں۔ پھر اس نے کہا آپ سوچو جب لیٹرین سے ناپاکی اٹھا کر میرے منہ میں بھرتے تھے اور میرا ہاتھ پیچھے سے باندھ دیتے تھے اور منہ پر کپڑا باندھ دیتے تھے تو 2-3 گھنٹے تک میں اسی حال میں رہتا تھا، کتنا مشکل تھا۔ میں نے کہا بالکل۔ کہنے لگے 2-3 سال تک میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ پھر ان کا ارادہ کچھ اور بھی تھا، لیکن میں نے سوچا مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے میں وہاں سے نکل گیا اور اب میں یہاں رہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا وہ نالیوں سے پرانا پلاسٹک اٹھاتا تھا، کباڑیوں کو بیچتا تھا اور اپنا روزگار چلاتا، کیونکہ اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، نہ اسے گھر ہے، نہ خاندان ہے، نہ جگہ ہے، نہ کوئی کامدنی کا کوئی ذریعہ ہے، تو وہ ملازمت بھی نہیں کر پا رہا تھا، یہ اس کا روزگار تھا اور وہ مجھے معلوم تھا۔ آج وہ شخص کہاں ہے اللہ کے لیے مجھے نہیں۔ یہ اور اس جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قربانیاں لیتے ہیں، پھر ایمان کے دولت عطا کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ اللہ کا یہ ہے آدمی کو پیدا کرتے ہیں ایمان والے کے گھر میں اور گھر کے اندر ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو جواب یہ ہے ہم سے کوئی قربانی نہیں، ہمیں کوئی کنورژن نہیں کرنا پڑا، ہمیں کوئی ریورٹ نہیں ہونا پڑا، ہمیں کوئی ریسرچ نہیں کرنا پڑا، ہمیں وہ نہیں کرنا پڑا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے ہمیں کسی اور جگہ جانا پڑا۔ میرے پاس نمبر موجود ہے، 3 یا 4 دن پہلے کوئی خاتون مجھے فون کرتی ہے، جی میں مسلمان بن گئی ہوں، اور جس شخص کے ساتھ میں نے بڑی امیدوں کے ساتھ نکاح کیا وہ مسلمان تھا، اور 1-2 سال تک وہ میرے ساتھ رہا، اس کے بعد پھر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ میں واپس بھی نہیں جا سکتی، آگے بھی نہیں جا سکتی۔ آپ میری کیا حلف کرو گے؟ میں کہا مجھے حلف نہیں کر بھی نہیں سکتے۔ اس کو یہ جو ایمان ملا، اس ایمان ملنے کے بعد ابھی جو مصیبتوں پہ کھڑی ہو گئی، یہ کہاں جائے گی؟ وہ شخص غائب ہو گیا، کیا دھوکہ دیا اس نے؟ اللہ کی علم میں۔ اب یہ عورت اگر کہیں دوسری جگہ نکاح کرے تو دوسرا نکاح ہوگا بھی صحیح یا نہیں؟ کیونکہ پہلے نکاح سے جب تک طلاق نہیں ہوگی تب تک دوسرا نکاح کیسے صحیح ہوگا؟ اور اس سے طلاق لیں گے تو لیں گے کیسے؟ وہ ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ اور اگر وہ نکاح نہیں کرے گی تو رہے گی کہاں پہ؟ تو جائے گی کہاں پہ؟ پناہ اسے کون دے گا؟ اور اگر پناہ اسے مل جائے، واپس وہ چلی جائے تو ایمان سے محروم ہو جائے۔ یہ اور اس جیسے ہزاروں میں لاکھوں مثالیں میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں بہت آسان طریقے سے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا،
جس دن پیدا ہوئے اسی دن ہمارے کان میں اذان پڑی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلے دن ہمارے کانوں میں پہنچی یہ آواز۔ اور آپ کو تجربہ نہیں ہوگا، میں نے 10 مرتبہ تجربہ کیا ہے، بچے کے کان میں جب اذان پڑھتے ہیں اگر وہ آنکھیں بند ہوتی ہیں تو آنکھ کھول دیتا ہے، اور اگر رو رہا ہوتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے۔ 10 مرتبہ یہ تجربہ ہوا، اور ایک مرتبہ یہ تجربہ بھی ہوا کہ بچے کے کان میں جب اذان پڑی ہے اس نے انگلی ایسے اٹھائی، یہ میں نے خود دیکھا، سب حیران ہو گئے، یہ تو ابھی 8 گھنٹہ پہلے بچہ دنیا میں آیا ہے، اس کو کیا معلوم ہے اذان کیا چیز ہے، اور یہ انگلی اٹھانے کا تصور اس کو کہاں سے آ گیا۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے یہ بغیر قربانی کے عطا فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان پر باقی رہنے کے لیے قربانیاں لگیں۔ اگر قربانیوں کا مسئلہ نہیں آیا تو شکر، لیکن اگر قربانی کا مسئلہ آ گیا تو اس وقت پتہ چلے گا ایمان پر جم سکیں گے ابھی۔ آپ سننے والوں کو یقیناً سوال پیدا ہوگا کہاں قربانی لگی؟ جواب ہے ہاں خطرہ ہے۔ نمبر 1 کنفیوژن آئے گا، اس کی وجہ سے آپ اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ وہ کنفیوژن آج کے سوشل میڈیا کی دین ہے یا تھیوریز کی دین ہے۔ نئی نئی تھیوری آئیں گی، سکولوں کا سلیبس سارا کا سارا ہوا ہے جو کنفیوژن پیدا کرنے والا ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے نبی کا کہیں تذکرہ نہیں، کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر کنفیوژن کریٹ کرنے والے سرگرم ہیں، اور ہر جگہ سرگرم ہے، ٹھیک۔ یہاں تک کہ جہاں کے تعلیمی اداروں میں کتاب تقسیم ہوئی، اس گاڈ کو خدا ہے بھی یا نہیں؟ ہمارے بے شمار لوگوں نے پڑھی ہوگی رچرڈ ڈاکن کی کتاب، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہے۔ یوٹیوب چینلوں پر باقاعدہ افراد اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں ہم ایکس مسلم ہیں، اور وہ ہے کچھ یا نہیں ہے، کچھ خود کھل کر کے کہتے ہیں ہم تو ایتھیزم کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات دنیا میں جگہ جگہ ہیں۔ یہاں پہ بھی اس کے اثرات، یہاں بھی چھوٹے چھوٹے لڑکے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے خدا، ہمیں دکھائیے پہلے۔ ابھی پرسوں مجھے ایک صاحب نے یہیں سے فون کیا، لڑکے کو ہم لے کر آ رہے ہیں، اس کے کنفیوژن دور کریں۔ مجھ سے وہ صاحب ملنے کے لیے آئے جو دیندار بھی تھے، نمازی بھی تھے، شاید تبلیغ میں بھی نکلے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور شاید ایم اے کر رہے ہیں، پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہی نہیں خدا ہے بھی ہے۔ تو خطرہ کہاں سے ہے؟ کنفیوژن کے ذریعے، اور وہ کنفیوژن پیدا ہونے کے چاروں طرف سے حالات ہیں۔ وہ حالات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا تصور ہی کلیئر نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، اور تعلق بھی نہیں ہے۔ اور تعلق ہوتا ہے 2 وجہوں سے، ایک ہوتی ہے معلومات ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے پاس ہیں، اور وہ معلومات اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ہم کسی بھی حال میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر کوئی کنفیوز کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو ہم اس کے کنفیوژن کو قبول نہیں کریں گے، یا تو ہماری حالت ایسی ہے۔ تو گویا اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے وہ بالکل کلیئر ہو، اور براڈ ہو، مضبوط ہو، اور یا پھر اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا تعلق اتنا جذباتی ہو جب کسی بھی طرح سے ہم ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اگر کچھ اور ہمیں سمجھایا جائے۔ یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں اس کی بیس ہے، شاید آپ کنفیوز ہو جائیں، اس سے میں بات سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی آدمی سے کہا جائے جس کو تم باپ کہتے ہو، تمہارے پاس ثبوت ہے اس کا، تمہارا باپ ہے، تو آدمی بہت مشکل ہو جائے گا، کہتے تم میرے باپ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ وہ کہے گا میں پروف دوں گا یہ آپ کا باپ نہیں ہے۔ تو آدمی جواب میں کہے گا مجھے تمہارا پروف کیا کرنا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کا گلا پکڑ جائے۔ اس کو کہتے ہیں جذباتی بات، اس کو کہتے ہیں آنکھ بند کر کے ماننا۔ اس کو بعض لوگ آج کے زمانے میں کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ۔ بلائنڈ فیتھ ہم نہیں مانتے، تو جناب آپ بلائنڈ فیتھ نہیں مانتے، بہت ساری باتوں کا بلائنڈ فیتھ کے ساتھ مانتے ہیں۔ آپ یقین کرتے ہیں آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے ہیں کہ جی ہاں، بلائنڈ فیتھ کے علاوہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے کہ جی ہاں، بلائنڈ فیتھ کے علاوہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص آپ کا باپ ہے کہ اللہ کا نام باپ تو یہی ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جس دن ان کا نکاح ہوا اس دن آپ تھے؟ کہتا ہے میں کہاں ہوتا، میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو میں کیسے ہوتا؟
उसका तम दो यम दो तीनों मरिस माज निकाह को पाऊँ तसा मैंने बचा उसको तुमने अपनी आंखों से देखा है। कल के मैं कहां से देखता, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो ठीक है, फिर अब आपके पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारा बाप है? कल का सारे बहुत मिट बेटा सबने कहा, मैंने भी मान लिया, इसके अलावा कोई सबूत नहीं। हाँ आज आप डीएनए ढूंढेंगे, हाँ ठीक है डीएनए ढूंढेंगे, लेकिन ये शख्स आपका बाप अगर डीएनए की बेस पर है तो दुनिया में जितने लोग अपने बापों को अपना बाप मानते वहां में कोई डीएनए टेस्ट नहीं। और बेशुमार लोगों के पास अगर कहेंगे साहब आपके पास निकाहनामा है सबूत, तो यहाँ के हमारी जितनी बड़ी बरादरी है, हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनके पास कहाँ निकाहनामा है? ये तो निकाहनामा अभी चंद साल से आ रहा है, डॉक्यूमेंट अभी चंद साल से कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करता था। तो गरज ये कि दौर वो है जिसमें कंफ्यूजन की बुनियाद पर लोग ईमान से महरूम हो रहे हैं, और एक जगह नहीं हर जगह। अभी मैं 3 दिन पहले बेंगलोर में था, बेशुमार कश्मीरियों का हाल यही, और कश्मीरियों ने बताया हुआ, कश्मीरी लड़के मुझसे मिलने के लिए आए, कल के यहाँ तो बहुत सारे लड़कों का हाल यही है, और उनके पास कुछ भी नहीं, बस फॉर्म चाहिए हम भी देंगे। और यह एक और वजह है, हम जो गंदे काम करना चाहते हैं, गंदे काम के लिए होता होते हैं, हम मुसलमान ही कर नहीं सकते। जब हम इससे अपना गुस्सा बाहर निकाल लेंगे फिर हमको कोई कह नहीं सकता है कि साहब आप क्या कर रहे हैं, हम भी सबको मानते हैं, आप क्यों कह रहे हैं? ये है ख्वाहिशात नफ्सानिया, शैतानी तमन्नाएं पूरी करने में रुकावट आ रही है। मेरे भाई वो खातून आज नहीं मुझे मालूम वो कहाँ है, जिस खातून ने मुझसे कहा मैं मुसलमान हो गई, मैं मेडिकल पढ़ती थी, डॉक्टर बन गई, कश्मीर के डॉक्टर के कहने पर मैं कश्मीर आ गई, मुझे यहाँ पनाह मिलेगी, अब यहाँ मेरा क्या होगा, क्या होने वाला है, मुझे वो इस पर बात नहीं करनी है। अलबत्ता मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ कश्मीर की औरतें मुझे कहती हैं तुम मुसलमान क्यों बन गई, हम तो पहले ही इस्लाम से था। मुझे भी मालूम आज वो करना है। तो मेरे भाई नंबर 1 कंफ्यूजन की बुनियाद पर इस्लाम से महरूम हो सकते हैं, नफसानी चाहतों की वजह से इस्लाम से महरूम हो सकते हैं, और नंबर 3 लालच की बिना पर इस्लाम से महरूम हो सकते हैं। वो लालच क्या है? जॉब मिलेगा, बीवी मिलेगी, पैसा मिलेगा, डिग्री मिलेगी, फलां कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फलां जगह ये मिलेगा, तो किस्म किस्म की लालचें आएंगी। तो जनाब आपको इस डिपार्टमेंट में मुलाजमत मिलेगी, लेकिन वहां आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और वो सारा जो होगा वो कुफ्र होगा, वो सारा जो होगा वो इस्लाम को खत्म करने वाला होगा। तो उस वक्त इम्तिहान आएगा, हो सकता है आपके दिल में अंदर से शैतान डाले, कुछ भी होगा, करो हमसे क्या देगा। जैसा कि बेशुमार लोगों का हाल यही है कि वो कुफ्र के काम करेंगे और साथ में कहेंगे इससे क्या होगा, करेंगे कुफ्र के काम और साथ में खुद अपने आप को तसल्ली देते इससे क्या होगा। इस्लाम वो है जो दिल में है, ईमान वो है जो हमारे दिल में बैठा हुआ है, ये करने से भी कुछ नहीं होगा, ये करने से भी कुछ नहीं होगा, ये करने से भी कुछ नहीं होगा। चुनांचे मुझे अच्छी तरह से बताया गया कि फला जगह लोग कहते हैं टीका करने से इस्लाम में क्या होगा, धागा बांधने से इस्लाम में क्या होगा, फलां चीज पढ़ने से इस्लाम को क्या होगा। जहां तक कि वो अपने स्कूलों में वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो सारा का सारा कुफ्र है, और पढ़ने वाला पढ़ाने वाला अपने आप को तसल्ली देता है इससे क्या होगा। ये लोग जो कहते हैं मौलाना साहब फरमाते हैं इससे इस्लाम खत्म होता है, जीरो को किसी जरूरत। मेरे भाई आपके कहने से नहीं होगा, मेडिकल के टॉपिक को डॉक्टर बताएगा। मैं अगर खुद ही डिसाइड करूंगा या हमारा कोई स्कॉलर होगा पीएचडी डबल पीएचडी, आप कहेंगे जनाब आप अपने सब्जेक्ट में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मेडिकल के केस में तो आपको डॉक्टर की बात मानिए। अगर कोई इंसान अपनी अकल लड़ाने लगेगा और वो कहने लगेगा कि लिक्विड पानी भी है, लिक्विड जूस भी है, लिक्विड दूध भी है, लिक्विड लस्सी भी है, इतने सारे लिक्विड हम पिएंगे कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा लिक्विड पेशाब है, ज्यादा इसके पीने से क्या होगा। और लिक्विड तेजाब भी है, तो चलो मैं एक गिलास नहीं एक कप नहीं एक चमचा ही तेजाब पी लूंगा क्योंकि वो भी लिक्विड है। तो जवाब आएगा जनाब आपकी सोच गलत है, वहां लिक्विड के अलावा कुछ और भी है, और ये पता चलेगा जब आप तेजाब का चमचा जमा पर डालेंगे।
اگر کوئی انسان یہ کہے کہ دیوار کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، کھمبے کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، موٹے رسے کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، والی بال کھیلتے ہیں بیچ میں نیٹ ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، لہذا بجلی کے تار، ننگی تار کو یا ہائی ٹینشن لائن کے تار کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا؟ تو جواب ہے کہ نہیں، آپ کا سمجھنا غلط ہے، وہاں ہاتھ لگانا کچھ اور، یہاں ہاتھ لگانا کچھ اور۔ اور سیم اسی طرح سے آپ جو بھی بول رہے ہیں، یہ بھی بول رہے ہیں، ساتھ میں سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، تو ان میں فرق ہے، اور وہ عام آدمی نہیں سمجھ پاتا۔ قومی جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، اس میں مسلمان کھڑا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اس کے ایمان کو، لیکن اگر وہ کفر کا جملہ پڑھا گیا وندے ماترم کے نام سے، آپ کا ایمان ختم ہو جائے۔ آپ کے لیے اس میں تو فرق ہے، ہاں آسمان زمین کا فرق ہے کہ فرق کہاں سے ہوا؟ وہ لوگ فرق کرتے ہیں جو جانتے ہیں ان چیزوں کو اور گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ بولیں گے تو اب کیا ہوگا، وہ بولیں گے تو اب کیا ہوگا۔ جب آپ کہیں گے مجھے اس وطن سے محبت ہے تو کہیں گے وطن سے محبت ہونی ہی چاہیے۔ جب آپ کہیں گے میں اس وطن کو پوجا کرتا ہوں تو جواب ایمان ختم ہو گیا، پوجتے ہم کسی کو نہیں ہے، صرف ایک اللہ کو۔ ہم نہ سورج کو پوجتے ہیں، نہ چاند کو پوجتے ہیں، نہ زمین کو، نہ جانور کو، نہ کیڑے کو، نہ کوڑے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولا نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ زمین کو، کسی کو نہیں سجدہ اس کو کرو جس نے ساری کائنات بنائی۔ ہم تو کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو زمین سے محبت ہے، یقیناً یہ تو ہمارا وطن ہے، لیکن اس وطن کو ہم خدا نہیں مانتے، خدا ہوا ہے جس نے اس کو بنایا۔ میرے بھائی کہنے مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان ایمان سے محروم ہوگا کنفیوژن کی بنیاد پر، اور کبھی ایمان سے محروم ہو جائے گا لالچ کی بنیاد پر، اور تیسرا ہے کبھی ایمان سے انسان محروم ہو سکتا ہے پریشر کی بنیاد پر، آرڈر کی بنیاد پر۔ حکم آئے گا یہ کرو، اور ایمان والے کو سوچنا ہے میں کروں یا نہ کروں، اگر کروں گا تو ایمان ختم ہو جائے گا، نہ کروں گا تو ادھر سے آرڈر۔ یہ ہے ان کا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو میرے بھائی اس کے بعد مجھے ڈیٹیل بیان نہیں کرنی ہے، بس میں صرف تبلیغ کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہم کو ایمان اور دین حق عطا فرمایا، قربانی ہم سے کچھ نہیں دی۔ دعا پوری کرنی چاہیے کہ یا اللہ آئندہ بھی ہم سے کوئی قربانی نہیں لینا، شاید ہم اس قربانی میں کامیاب نہیں ہو سکے، ہم اس کا فیس نہیں کر سکے۔ ٹرین میں کچھ آدمیوں نے کچھ ایک مسلمان کو پکڑا، اس سے کہہ رہے یہ کہو یہ کہو یہ کہو، ٹھیک ہے، ایک آدمی بول دیتا ہے جو وہ کہلوا رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں نہیں بولوں گا، یہاں تک کہ اس کو مار لیجن جب مار دیا گیا۔ اس نے اپنی ایمان کو بچا دیا، جان دے دی، اس نے اپنی جان بچا دی، ایمان چھوڑ دیا۔ تو ایمان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، قربانی نہیں لی، اور آئندہ قربانی کا مرحلہ نہ آئے، بس اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اور قربانی کب لگے گی؟ جب آپ کا ذہن کنفیوز ہو جائے گا، بچوں پتہ کو بھروسہ نہیں، مجھے یقین ہی نہیں ہمارے نبی نے دیا نہیں، مجھے یقین ہی نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں۔ یونیورسٹی سے مجھے لڑکے نے فون کیا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے قرآن خدا کی کتاب؟ تو میں نے کہا قرآن خدا کی کتاب کا ثبوت تو بات کا مسئلہ ہے کہ نہ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے۔ میں تو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے کہا یونیورسٹی چھوڑ کر کہیں آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ بھی جو ہوں گے تو سوال سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آدمی کی لیول کیا ہے، سوال سے سمجھ آتا ہے کہ آدمی کی لیول کیا ہے۔ ایک آدمی ایک ساتھ مجھے ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ملے تھے، یہی کشمیر کے ہیں، اور بہت اچھے آدمی ہیں، دیندار بھی ہیں، بہت ساری قابل ہیں۔ تو کیا لگا جی وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور زکوٰۃ کیسے لازم ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا میں آپ کو ایک تو مبارکباد کروں گا اور ایک آپ پر افسوس کروں گا۔ کیا؟ میں نے کہا ایک تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک افسوس کرتا ہوں۔ کہ کیوں؟ میں نے کہا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، یہ پوچھنا ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو ارپتی بنایا ہے، آپ کو فکر ہے کہ مجھے اپنی زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے، آپ نے پوچھا، اور بے شبہ مسلمانوں کو پوچھنے کو بھی تیار نہیں، معلوم بھی نہیں ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اور میں نے کہا افسوس یہ ہے کہ اس کا تو آج تک آپ نے زکوٰۃ دی نہیں، آج کیوں پوچھ رہے آپ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ آج تک کہاں تھے آپ؟ اور تم جد گزری مالدار ہو تو گیس مطلب آج تک آپ نے زکوٰۃ دی تھی،
یا یوں کہیے نہیں جی ہم ہمیشہ سے زکات دیتے آئے ہیں، آج ہمیں کچھ کنفیوژن ہو گیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کنفیوژن ہو گیا. لیکن دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے آج تک زکات دی ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آج ایک بوڑھا انسان آ کر ہم سے پوچھا مولانا وضو کتنا کا ہوئی، اور سب سے کہتے ہو صبح کا تم آج تک کہاں تھے، تمہیں آج پوچھے تو وضو کیسے کرنا ہے. یہ علامت کی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو آپ کہتے نہیں جو وضو ہمیشہ سے کرتا تھا لیکن مجھے ایک جگہ پر جا کر ڈاؤٹ ہو گیا ہے اس لیے میں سوال کر رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے. تو میرے بھائی بس میں بات یہ ختم کر رہا ہوں، ابھی ختم ہو رہا ہے. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. خاص طور پر یہاں یہ جتنے نوجوان لڑکے ہیں میں آپ کو مخاطب براہ راست آپ کو مخاطب بنا کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے آپ کو مسلمان باپ کا بیٹا اور مسلمان ماں کے بیٹا بنایا ہے. تم نے 9 مہینے ایک مسلمان ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں، تم کو ایک مسلمان ماں کو دودھ دیا گیا، ایک مسلمان باپ نے تم کو آج تک پڑھا کر کے یہاں تک پہنچایا، چاہے اب ابھی آپ ٹین ایجر ہو یا اس سے نیچے ہو یا اس سے اوپر ہو. تمہارا بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے. خطرناک یوٹیوب چلنے کام کر رہی ہیں، خطرناک افراد کام کر رہے ہیں. تم تک تھیوریاں پہنچائی جائیں گی. کوئی پہنچائے گا ڈارون کی تھیوری، کوئی پہنچائے گا ایولیوشن، کوئی پہنچائے گا بگ بینگ کی تھیوری، کوئی کچھ پہنچائے گا، اور ان تمام کا خلاصہ ہوگا آپ اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے آرام کر کے. اور جب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس وقت کیا ہوتا ہے ذہن میں کچھ ہوں، میں اسکالر ہوں، میں ریزن کو ماننے والا ہوں، میں لاجک کے بغیر بات نہیں کر سکتا، میں پروف کے بغیر بات نہیں. یہ دھوکے لگتے ہیں انسان کو، اور انہی دھوکوں کی وجہ سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. لاجک اور پروف اور ریزن اور وغیرہ یہ الفاظ ہیں کچھ جن الفاظ کے نتیجے میں آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور ساتھ میں سمجھتا ہے یہ سارے مجھ سے بہت نیچے ہیں، میں ان سے بہت اونچا ہوں. تو ان کی لیول جو ہے وہ میری برابر نہیں ہے، ان کی لیول میری برابر نہیں ہے. وہ بعد دفعہ بات کرنے لگے گا تو وہ سمجھتا ہے میں تو بہت ہی سپیریئر قسم کے انسان ہوں، آپ تو بہت دوسرے لیول کے ہیں، آپ سے مجھے کیا بات کرنی ہے. یہ انداز ہوتا ہے جس انسان کو یہ انفیکشن ہو گیا ہو، کفر کا انفیکشن، الحاد کا انفیکشن، ایتھیسزم کا انفیکشن، خدا کو نہ ماننے کا انفیکشن، مورزم کا انفیکشن. اس انفیکشن کے بعد یہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچا لیں. اور اگر خدا نہ خاصا کہیں کوئی کنفیوژن آ گیا تو کسی صحیح آدمی سے ملاقات کرنا اور اپنے کنفیوژن دور کرانا. مگر اگر آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ کل کا کنفیوژن دور نہیں ہوگا. سمجھنے کے لیے آئیں گے تو کنفیوژن دور ہو جائے گا. کیونکہ جب آدمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہاں ڈیبیٹ کا مزاج ہوتا ہے مجھے ایسا ہرانا ہے، مجھے اسے چپ کرانا ہے. تو اس وقت آدمی بات سمجھنے کے لیے نہیں آتا، وہ تو ڈیبیٹ کے لیے آتا ہے. پھر ڈیبیٹ کا میدان الگ ہے. جب آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئیں گے اس کے لیے تو کوئی ڈیبیٹر چاہیے. اور اگر آپ بات سمجھنے کے لیے آئیں گے اس کے لیے بھی آدمی کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے. جب آپ خدا نخواستہ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کا سلیکشن کیا کرتے ہیں؟ جو بیماری ہوگی اسی کا. ہڈیوں کا بیمار ہوگا تو ہڈیوں کے ڈاکٹر پہ جائیں گے، اور آنکھوں کی تکلیف ہوگی تو اس کے پاس ہوگی. خدا نخواستہ کینسر کی بیماری ہوگی تو کینسر کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. نرو کا مسئلہ ہوگا تو اس کے پاس جائیں گے. کڈنی کا مسئلہ ہوگا اس کے پاس جائیں گے. انفیکشن کا مسئلہ ہوگا تو اس کے پاس جائیں گے. آج جو برانچیں ہیں الگ الگ، آپ اچھی طرح سے طے کرتے ہیں مجھے فلانی بیماری فلاں ڈاکٹر کے بعد مجھے جانا ہے. بس سیم اسی طرح سے اگر ایتھیسزم کا انفیکشن ہو گیا، اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہونے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات عزت کے بارے میں شک کیسے شک ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں اس وقت پوری بڑی لگی ہوئی ہے. کنفیوز کریں گے آپ کو حضور کی ذات کے بارے میں، اور ایسے ایسے سوالات آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد سوچ میں پڑ جائیں گے. کیونکہ ہم کو تجربے ہوا ہے اس طرح کے، اور وہ تجربات بڑے عجیب ہیں. اور اس تجربات میں بعض دفعہ ایک جنگ شروع ہوتی ہے اور وہ اندر کی جنگ ہوتی ہے. بات واضح ہو جاتی ہے. اس میں مثال بتاتا ہوں. مجھے ایک صاحب ملے یہیں سے نظر کے، ٹھیک، بہت سمجھدار، بہت ہوشیار، پڑھے لکھے ہیں اور جذبات کے اعتبار سے اچھے مسلمان ہیں. وہ کنفیوز ہو گیا. اس کنفیوژن کی بنا پر اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اگر میں یہ بات مانوں گا تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا اور میرے نبی پر اعتراض ہے، اور اگر میں اعتراض ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنے نبی کو مانتا ہوں تو اس اعتراض کا کیا کروں؟ تو گویا اس کے دماغ اور دل کی جنگ ہے. ادھر سے ہے کنفیوژن کی بنا پر وہ چاہتا ہے میں انکار کر دوں مگر اس پہ نبی کی توہین ہو رہی ہے، اور اگر وہ نبی کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہے مجھے ادھر سے کنفیوژن ہے تو کرے گا کیا؟ تو جب وہ مجھے ملے تو بہت پریشان تھے. کیا لگے جی میں ایسی پریشانی میں ہوں کہ میں اگر یہ مانوں گا تو میرا نبی سے میرا تعلق ختم ہو جائے گا،
اور اگر میں نبی کی بات مانتا ہوں کیونکہ میرا نبی کے ساتھ تعلق ہے تو اس سوال کا جواب میرے پاس ہے ہی نہیں، اور یہ سوال بار بار مجھے اٹیک کر رہا ہے، میں کیا کروں گا؟ تو میں نے اس کا سوال سنا، سوال سننے کے بعد میں نے کہا آدھے گھنٹے پہ بات نہیں کرنا، اور یہاں سے سنتے رہیے آپ آگے۔ آدھے گھنٹے جب ان کے سامنے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ ان کا سوال ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ شکر ہے میں اپنی نبی کی ایمان کے بعد باقی ہوں، میں چاہتا یہی تھا مگر یہ کنفیوژن مجھے چمنے نہیں دیتا۔ تو کنفیوژن میں ابھی آپ کو 10 کنفیوژن کھڑے کر دوں گا، پریشان ہو جائیں گے سارے۔ کنفیوز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کنفیوز کرنا بہت آسان کام ہے، ہم کسی کو کنفیوز کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک سال سے میں نے کہا میں کنفیوز کر کے دکھاؤں آپ کو، کل کا بتائیے، میں نے کہا آپ بچے کو بلایا بچے کو، میں نے کہا آپ کشمیری ہو یا مسلمان ہو؟ جی میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کشمیری نہیں آپ؟ کل میں تو کشمیری ہوں۔ میں نے کہا آپ دو ہیں آپ ایک ہیں؟ کہنے لگے میں تو ایک ہی ہوں۔ میں نے کہا یا کشمیری یا مسلمان ہوں، سے کون سے ہو؟ کہنے لگے جی میں کشمیری ہوں۔ میں کہا مسلمان نہیں؟ کہنے لگا نہیں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا پھر آپ دو ہیں یا ایک ہیں؟ کہنے لگے میں تو ایک ہی ہوں۔ میں نے کہا دو ہو گئے۔ کہنے لگے بیچارہ بھائی یہ آدمی، میں نے کہا ہوگا نا اچھا کنفیوز؟ کہنے لگا ہاں اب پھر آپ بھی بتاؤ۔ تو اس کے بعد پھر دوسری باتیں 2-4 باتیں کی وہ کلیئر ہو گیا۔ کنفیوز کرنا یہ تو ایک آرٹ ہے، ایک آرٹ ہے کنفیوز۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کیسے آپ؟ میں نے کہا میں مثال ابھی بتاتا ہوں۔ ان کے بالغ بچے کو بلا کر کے میں نے کہا یہ بتائیے، مشہور سوال ہے پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا بچوں کو، آج بھی دنیا میں مرغی پہلے آیا انڈا آیا؟ کہنے لگے یہ مرغی پہلے آئی۔ میں نے کہا مرغی تو انڈے سے نکلتی ہے، تو پہلے کیا آیا؟ کہنے لگا انڈا۔ میں نے کہا انڈا تو مرغی سے نکلتی ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ واقعی سوال ہے یہ، ساری برڈس دنیا، پرندوں کی ساری دنیا انڈوں سے نکلتی ہے، تو وہاں سوال ہے نا یہ کہ صاحب پہلے پرندہ ہے یا پہلا انڈا ہے؟ یہ اس پہ ڈیپینڈ ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ ہے۔ سائنس کا سوال ہے، سائنس میں سمجھا رہا ہوں کنفیوز کرنا۔ تو آپ کو کنفیوز کرنے والے آئیں گے، اپنے آپ کو کنفیوژن سے بچانا، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں کنفیوژن آ رہا ہے تو کسی ایسے آدمی سے ملنا جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو۔ آپ امام صاحب سے ملیں گے، وہ بہترین قرآن پڑھتا ہے مگر اس سوال کا جواب وہ نہیں دے گا۔ ایک مدرسے میں پڑھانے والا بہترین استاد ہے اپنے سبجیکٹ کا، مگر اس سوال کا جواب وہ نہیں دے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ وہ جواب یا تو جواب ہی نہیں دے پائے گا، شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے گا اس کے بعد جواب نہیں ہے، مطلب اسلام کے بعد جواب نہیں، حالانکہ جواب اس کے بعد ہے، جواب اس کے بعد نہیں، اسلام کے پاس ہے۔ آپ اس آدمی کے جواب نہ دینے کو کیا کہیں گے؟ اسلام دراصل نہیں کمزور، یہ اس لیے جواب نہیں دے پا رہے۔ اور جناب آپ انٹرین ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آپ کا علاج غلط کیا، آپ میڈیکل کو غلط نہیں کر سکتے، وہ تو ڈاکٹر کی کمی ہے، ڈاکٹر کی غلطی ہے۔ جناب آپ کو دوائی صحیح نہیں آئی، دوائی ڈپلیکیٹ تھی، اس کی وجہ سے آپ کو آرام نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں سوری میڈیکل جو غلط ہے، وہ ڈاکٹر بھی غلط ہے، جواب نہیں یہ تو دوائی غلط ہے۔ تو خیر میں سمجھا رہا ہوں اچھی طرح سے، جن تک کی بات پہنچے، اگر دین کی کسی چیز کے بارے میں کہیں بھی کنفیوژن ہو گیا تو کسی اچھے ماہر سے ملیں، اور ڈبیٹ کے ارادے سے نہیں، سمجھنے کے ارادے سے، اور پوری بات اپنی کہیں میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، آپ مجھے سمجھاؤ کہ یہ سوال بھی میرے ذہن میں پیدا ہوئے، بس بات ختم ہو۔ اور دوسرا جس سے ایمان چھن سکتا ہے وہ میں نے عرض کیا، یا تو اشر آئے گا اور یا پھر لالچ آئے گا۔ لالچ میں مثال بتاتا ہوں، میرے سامنے ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں فلاں میں اسی کے بعد میں فلاں ڈپارٹمنٹ میں نے جاب کر رہا ہوں، وہاں مجھے ملازمت ملی ہے، مگر وہاں روزانہ صبح کو ہمیں ایک ہال میں جمع ہونا ہوتا ہے، وہاں ہال میں پہلے اندھیرا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سب کو کھڑا ہونا ہوتا ہے اور ایک خاص عمل کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہمارا جاب شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ سارا عمل جو آپ کا ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ کہنے تو پوچھا ہے، کہتے تو کفر ہے، آپ کا عمل ختم ہو رہا ہے۔ کہنے لگے اگر میں نہیں کروں گا تو ملازمت سے نکلنا ہوگا، اور گھر والے کہتے ہیں کہتا چاہیے بنے، بڑی مشکل سے جو ملازمت ملی ہے، بے روزگاری کے طوفان میں، اب تم بیچ میں دین دار ہو، میں چھوڑ بھی نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا، رہوں گا وہاں تو کرنا ہے یہ سب، اور چھوڑ دوں گا تو گھر والے مانتے ہیں تو کیا کروں گا میں، یہ ہے وہ امتحان۔ جناب کبھی لالچ، اب کبھی لالچ آئے گا، ایک انسان وہ کہتا ہے مجھے اس ملازمت پہ یہ کرنا ہے، میں لات مارتا ہوں، میں نہیں رہتا یہ ملازمت، چاہے مجھے سارا پر بھیک مانگنی پڑے، اور یہ نہیں کروں گا جس میں مجھے ملازمت کے دوران اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے۔
میرے بھائی بس ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، بس بار بار اس ایمان پر جمے رہنے کا ارادہ کر کے رکھیں. اور یہ بات اس لیے اینڈ ہو رہا ہے بات کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا تو ہم لوگ آتے ہیں. ایک وہ شخص جو کہتا ہے میرا اللہ ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نبی مانتا ہوں، مگر یہ شخص خدا نہ خواستہ شراب پیتا ہو، ڈرگس کرتا ہو، غلط ریلیشن میں ہو، گناہ ہو رہے ہوں، کہیں گے بہت گنہگار ہے لیکن ہے مسلمان، بہت گنہگار ہے لیکن ہے مسلمان. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص بہت آنسٹ، بہت پنچوک، ڈیوٹی بالکل برابر، کام میں بالکل ماہر، کسی کو تکلیف نہیں، اونچے سے بات نہیں کرتا، کوئی کرپشن ہے، کوئی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں کہتا ہے میں نہیں اللہ کو مانتا، تو جواب آئے گا بہت آنسٹ ہے مگر ایمان سے محروم ہے. بہت آنسٹ ہے مگر ایمان سے محروم ہے. میرا بچہ خدا نہ خواستہ فرض کیجیے ضدی ہے، لڑاکو ہے، بات نہیں مانتا اور غلطیاں کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، 10 نمبر ہے، میں کہوں کہ ہے تو میرا ہی ہے، اگرچہ غلطیاں بہت ہے. اور وہ بچہ بہت اچھا ہے، بہت قابل ہے، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی، مگر میرا نہیں ہے ان کا، مگر میرا بچہ نہیں ہے. یہ میرا ہے مگر ہے بہت خراب، مگر ہے میرا. اللہ فرماتے ہیں ہے تو یہ مومن، مجھے اپنا اللہ مانتا ہے، میرے نبی کو اپنا نبی مانتا ہے یہ ایمان ہے، مگر ہے بہت خراب. اور وہ تو مجھے مانتا ہی نہیں، وہ تو نہ مجھے مانتا ہے نہ میرے نبی کو مانتا ہے. تو یہ بہت اچھا ہے انسانوں کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو اس کی سزا آئے گی. میری زمین پر رہ کر تو نے مجھے نہیں مانا، میری پیدا کی ہوئی چیزیں کھا کر تو کہتا تھا کون خدا ہے، اور میرا دیا ہوا جسم کہہ کر کہتا ہے میں نہیں مانتا خدا کو. تو جسم بھی میرا دیا ہوا، نعمتیں میری دی ہوئی، میری زمین، میرا اتارا ہوا پانی، وہ جو آکسیجن تو پی رہا تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ پانی بنتا ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے، بہت اچھا، اتنا تو جانتے ہیں آپ نے اپنی سائنس سے یہاں تک معلوم کر لیا. سائنس کا فارمولا کیا ہے؟ پانی کا فارمولا سب کو معلوم ہے نا. دوسری کلاس کے بچے بھی جانتے ہیں کہ صاحب ہائیڈروجن 2 چاہیے، آکسیجن 1 قطرہ چاہیے، چلیے 1. لیکن وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کون جنریٹ کر رہا ہے اور اس کو پھر بیلنس کون کر رہا ہے؟ اور دنیا میں جتنا آکسیجن چاہیے وہ کون برابر کر رہا ہے؟ پھر ان کو میچ کون کرتا ہے؟ اور اس سے جب پانی بنتا ہے اس پانی کو ایک پورے سسٹم کے ساتھ ہم تک کون پہنچا رہا ہے؟ واٹر سائیکلنگ کی ساری تھیوریاں پڑھی ہوں گی نا. تو ہم تک جو پہنچ رہا ہے یہ کون چلا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا بھی میں نے بنائی، پانی میں نے بنایا، غذائیں میں نے بنائی، تمہاری باڈی میں نے بنائی، باڈی کا کوئی پارٹ میں نے بنایا. تم آیتوں میں پڑھ کر دیکھو کہ اس میں کیا کیا ہے تمہاری باڈی میں، اور اس کے باوجود کہتے ہو کوئی خدا نہیں، جانور سے بدتر ہو گیا. یہ اللہ کا فیصلہ. جی میں تو بہت شریف تھا، بہت نرم مزاج، مخلوق کے ساتھ میں نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا تیری مخلوق کے ساتھ تم نے بہت اچھا کیا، اس کا میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور اس کی وجہ سے میں نے تم کو عزت بھی دی، پیسہ بھی دیا، شہرت بھی دی، اور تم خوش ہو گئے. میں یہ ہوں وہ سب میں نے دیا تھا تمہیں، کیونکہ تم دنیا میں اچھے کام کر رہے تھے مگر مجھے میرا انکار کر کے کر رہے تھے. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جناب تمہاری زبان بھی خراب ہے، تمہارا رویہ بھی خراب ہے، تمہاری فضول خرچی بھی ہے تمہارے، مگر وہ تم بالکل پاکدام ہے اور اس سے مجھے تم پر اعتماد. لیکن ایک بیوی ایسی ہے کہ جس کے 10 کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ 10 سے بہت اچھی ہے، تو شوہر اگر غیرت مند ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے اسی بیوی کو جو میری ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا نہیں ہے، اس کے سامنے ماتا جھوٹا ہے، اس کے سامنے ماتا چیکتا ہے، تو میرا کہاں ہے؟ بس بات ختم ہو رہی ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ جینا ہے، اور جہاں جہاں جائیں گے خاص طور پر تمام بچے جو گھروں سے باہر جائیں گے آگے پڑھنے کے لیے، گھروں سے باہر جائیں گے پڑھنے کے لیے، وہاں بہت اسلام ہے، وہاں ایتھیسزم ہے، وہاں لبرلزم ہے، وہاں غلط تعلقات ہیں، وہاں ڈرگس ہے، وہاں پانی اتنا مہنگا نہیں، پانی مہنگا ہے، شراب کی بوتلیں سستی ہیں. وہاں ایسا بھی ہوگا وہاں سے تم کو یہیں سے سپلائی ہوگی، اور وہاں اپنی ایمان اور اپنے کردار کو بچائے. وہاں کوئی نگرانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا. تمہارے ماں باپ یہاں ہوں گے، تم کو بھیجا ہوگا پڑھنے کے لیے، اور وہاں تم اپنی حفاظت اگر کرنے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانے والے جاتے ہیں اور وہاں سے محروم ہو کر کے آتے ہیں، ڈگری لے آئے یا نہیں لے آئے، ایمان کھو کر آ گئے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیریکٹر برباد کر کے آ گئے.
ہمارے سامنے عجیب جو منظر آتے ہیں آپ کے سامنے میں آئیں گے. ابھی پرسوں مجھے ایک صاحب ملے, میں حیران ہو گیا اس کی قابلیت کو دیکھ کر. کہنے لگا جی میں نے ڈگری کی ہے, اس ڈگری کی بنا پر میں نے بہت ٹاپ کر دیا, اور اس کے بعد میں اس وقت ایک امریکن کمپنی میں بڑا پروجیکٹ چلا رہا ہوں, اور پروجیکٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم 5 سال کے اندر مارکیٹ میں ایسی گاڑی لائیں گے جس پر ڈرائیور کی ضرورت ہی ہے. میں نے کہا یار آپ بالکل سمجھاؤ کیا کہہ رہے ہو. کہنے لگا جی کہتے ہم تجربہ کر چکے ہیں, اور سڑک پر ایسی گاڑی آئے گی ڈرائیور کی میں چلے گی کیسے وہ, کہ سارا سسٹم اس میں ہے. میں نے کہا کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کر رہے ہو. کمپنی کہاں کی؟ امریکن کمپنی. کہا جرمنی کمپنی مجھے کہتے ہیں ہمیں یہاں, اور ٹھیک ایک کمپنی مجھے کہتے ہیں کہ صاحب 10 لاکھ تنخواہ, ایک کہتے ہیں 15 لاکھ تنخواہ, مگر آ جاؤ. اور لڑکا انمیرڈ, ٹھیک ہے یہ حال اس کا ہے. دوسری طرف سے کہتا ہے میں ایک ایک چیز کو دیکھ کر کہتا ہوں اللہ ہے. کہتا ہے یہ پتا مجھے دیکھ کر کہتا ہوں اللہ ہے, یہ پتے کو کہتے ہیں کتنا اللہ پر بھروسہ. اور ادھر کی کہا پنکھے اور بالکل ندامت والا میرے ساتھ رہا وہ 3-4 گھنٹے اور ملنے کے لیے, اور فون نمبر دیا, کہا میں آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا, میں ان کے شوق سے رہوں گا, اپنے سوالات پوچھتا رہوں گا. اتنا قابل اور اتنے بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے. اور اسے کہا, میں نے کہا آگے ہمارے ڈرائیوروں کا کیا ہوگا جب گاڑیاں خود ہی چلیں گے؟ کہنے لگا ہاں وہ تو حکومتوں کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو پرمیشن دیں گے وہ گاڑی چلانے کے لیے, کیونکہ ان کے ڈرائیور سارے کے سارے بے روزگار ہو جائیں گے. ایک بات, دوسری بات, ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکے گا وہ گاڑی, لیکن گاڑی چلے گی بغیر کو ڈرائیور. میں نے کہا کتنا؟ تو وہ جہاں پر ہی جائے. اور میں نے کہا یار وہ روڈ کیسے کاٹے گی, وہ بریک کیسے دے گی, وہ رکے گی کہاں پر, آگے ٹریفک جام ہوگا, آگے ریڈ لائٹ ہوگی, وہ چلے گی کیسے؟ کہنے لگے یہی تو کرنا ہے. اس پہ جو کمپیوٹر ہوں گے 250 کمپیوٹر یا 300 کمپیوٹر ہوں گے, جو ہر جو آگے لائٹ آ جائے گی کمپیوٹر بند کر تو گاڑی رک جائے گی, جو وہاں گرین لائٹ آئے گی کمپیوٹر دبے تو گاڑی چلے گی. اسپیڈ کو کنٹرول کون کرے گا؟ چلے گا, ہم کر رہے ہیں. اور صاحب نے عجیب بات ہے, اسی کے ساتھ کشمیری لڑکا بھی کام کر رہا ہے, اور دونوں اللہ کو ماننے والے, نمازوں کے پابند, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور اپنے ماں باپ کتنے اچھے اور آن میں بیٹھے, غیر شادی شدہ, ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں دنیا میں. تو کوئی ذرا سا پڑھ گیا تو کہیں پہنچ گیا, اور دوسرے نے ذرا سا پڑھ گیا تو کہیں پہنچ گیا. بس یہ بات ختم ہو رہی ہے, پہلی بات. دوسری بات, ہاں بس شکر کریں بار بار, یا اللہ اپنی ایمان کی دولت تم کا عطا فرمائی. دنیا کے سب سے سچے دین کے ہم ماننے والے, دنیا کا سب سے سچا نبی ہم ان کو ماننے والے, جس نبی کا قرآن کی سب سے سچی کتاب, اس قرآن کو ہم ماننے والے, جس قرآن کو پڑھ کر کے سائنٹسٹ اسلام قبول کر رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے سائنٹسٹ نے اسلام قبول کیا, اور وہ کہتا ہے میں پانی کا ماہر ہوں, اور کہا پانی میں وہ تو میں نہیں سمجھا سکتا, وہ تو سائنس ہے. اس نے کہا کہ دو پانی آپس میں نہیں مل پاتے, اور اس پانی میں کچھ ہوتا ہے, دوسرے پانی میں کچھ ہوتا ہے. اس میں جو درمیان میں آڑ رہتی ہے وہ پانی نہیں مل پاتے ہیں, اور بہت دیر تک وہ نہیں مل پائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا تھا کہ 2 پانیوں کے اندر یہ چیز ہے؟ قرآن میں کہتا ہے 2 جگہ ہے, ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر کے میں مسلمان ہوں. مانا جائے بحرین یلتقیان بینہما برزخ, اللہ فرماتے ہیں میں جو پانیوں کو ملاتا ہوں درمیان میں برزخ ہے, رکاوٹ ہے, وہ مل نہیں پاتے آپس میں. کہتے ہیں یہ ان کو کہاں سے معلوم تھا؟ یہ تو آج کی سائنس ہے. ہزاروں ایسے افراد ہیں جنہوں نے قرآن کی کسی آیت کو دیکھ کر حیران ہو گئے. جس قرآن کو ہم کہتے ہیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, اسی قرآن کے ذریعے سے ہزاروں کو, اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے ہزاروں کو ہدایت ملے گی, اور اسی قرآن کے ذریعے سے ہزاروں گمراہ بھی ہوں گے, ہوتا ہے. بس یہ ٹاپک ختم ہو گیا. اگلا ٹاپک, کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک بچہ جس نے 1 سال کے اندر قرآن کریم حفظ کیا, اور وہ بھی بچہ بھی نابالغ ہے, تو سارا کریڈٹ ان کے والدین. ایک طرف سے اللہ کا فضل, والدین کا شوق, بچے کی محنت, اور استاد کا سپورٹ, یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی. ہمارے سامنے وہ منظر آ رہا ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کیا ممکن یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں, ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے اس طرح کے کارناموں سے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حفظ کیا تھا 7 سال کی عمر. حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق میں نے اچھی طرح سے تاریخ میں پڑھا, 7 سال کی عمر میں شاہ ہمدان حافظ رہے. یہاں کشمیر میں گزرے ہیں بزرگ حضرت شیخ یعقوب الصرفی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کی متعلق کتاب میں لکھا ہے 7 سال کی عمر میں حفظ کیا. یہیں سے نگر سے ایک صاحب دہلی پڑھنے کے لیے گئے, یہیں سے دہلی پڑھنے کے لیے گئے,
حیدر اس کا نام تھا. جب دہلی پہنچے ہیں وہ دلچسپ بات ہے, بہت ہی دلچسپ, ماشاء اللہ, اور واقعہ دلچسپ بات ہے. دہلی گئے تو وہاں ایک بزرگ تھے, بہت بڑے عالم تھے اس زمانے میں پورے بر صغیر, بلکہ جو کہ یہ ان 5 ملکوں میں سب سے بڑے حدیث کے ماہر وہی تھے. 5 ملک سے مراد افغانستان, آج کا پاکستان, آج کا ہندوستان, آج کا نیپال اور آج کا بنگلہ دیش. اس خطے کے سب سے بڑے حدیث پڑھانے والے تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی, جو دلی میں رہتے ہیں. تو یہ کشمیر کا لڑکا حیدر ان کے پاس گیا حدیث پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, شیخ نے ان سے پوچھا تم حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہو, قرآن تم نے پڑھا ہے؟ کہنے لگے جی حضرت ہم نے پڑھا ہے. تم کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھنا آتا ہے. تم دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہو یا زبانی پڑھ سکتے ہو؟ کہنے لگے جی دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہوں, زبانی بھی پڑھ سکتا ہوں. انہوں نے کہا زبانی جب پڑھو گے تو کتنا پڑھو گے؟ انہوں نے کہا جتنا آپ فرمائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. آئی یہی شب برات, اس کو میں کہہ رہا تھا بڑی دلچسپ بات. تو کیا فرمایا, ابھی چند دن کے بعد شب برات ہوگی, اس دن ہم فری ہوں گے, اس دن تو مجھے قرآن سنانا, رات کو ہم کو جاگنا. آج بہت سارے بھائی کہتے ہیں شب برات آئی نہیں کچھ. خیر, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طالب علم کو بلایا جس کا نام تھا حیدر. اس کے والد کا نام تھا فیروز, گنائی خاندان ہے. حیدر ولد فیروز گنائی. ٹھیک, حیدر صاحب کھڑے ہو گئے, جوان لڑکا ہے یہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی پیچھے کھڑے ہو گئے. حیدر نے قرآن پڑھنا شروع کیا. تو 1 پارہ پڑھا, 2 پارے پڑھے, 3 پڑھے, 10 پڑھے, 20 پڑھے, 25, 30, یہاں تک کہ قل اعوذ برب الفلق پر پہنچ کر کے پہلا رکوع کیا. ماشاءاللہ. اور دوسرے رکعت میں پھر اس نے قل اعوذ برب الناس پڑھا اور سلام پھیری تو رات گزر چکی تھی. یہ تاریخ میں لکھا ہے, میں نے اچھی طرح بار بار پڑھا. یہاں کی تاریخ میں بھی لکھا ہے. اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں مولانا حبیب الرحمان اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ, جن کو مصر کے ایک محدث نے کہا تھا کہ بر صغیر کا سب سے بڑا محدث یہی ہے. حبیب الرحمان اعظمی وہ شاگرد تھے علامہ عمر کا صاحب کے. انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا, آرٹیکل میرے پاس موجود ہے, کشمیر کی ہسٹری میں لکھا. یہ حیدر جب واپس آیا ہے تو اپنے زمانے میں کشمیر کا سب سے بڑا عالم تھا. ان کو کہتے ہیں خواجہ حیدر چرخی رحمۃ اللہ علیہ. حیدر چرخی رحمۃ اللہ علیہ. پھر وہ عرصے تک یہاں کشمیر کے سب سے بڑے مفتی تھے, سب سے بڑے محدث تھے, سب سے بڑے قاضی تھے, سب سے بڑے عالم تھے, اور جناب یہاں کے سب سے حکمران اس کے سامنے تھے. یہ دور تھا چک خاندان کا دور. چک خاندان کے دور میں بہت زیادہ ظلم دے ہوا ہے کشمیر میں. لیکن مجھے وہ تاریخ نہیں سنانی ہے اس وقت کہ کس چک خاندان کی کس حکمران نے کیا کیا ظلم ہے. اس میں یوسف شاہ چک ہے, یاسف شاہ چک ہے, علی شاہ چک ہے, غازی شاہ چک ہے وغیرہ. تو میرے بھائی ہماری تاریخ تو یہ ہے. بہت مبارک ہے ان والدین کو جن والدین کے شوق کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے بچے کو قرآن کے حفظ کی دولت عطا فرمائی. اور یہ حفظ کی دولت بھی کس طرح سے کہ اگر یہ مدرسے میں ہوتا تو مدرسے میں تو ہوتا ہی ہے حفظ, یہ خالص مکتب میں ہوتا تو مکتب میں تو حفظ ہوتا ہے, لیکن یہ مکتب یا مدرسے کا بچہ نہیں ہے, یہ بچہ سکول کالج کا ہے. تو سکول کا بچہ ہے, ظاہر ہے وہ سکول کی تعلیم بھی پڑھ رہا ہوگا, اور صبح شام اس نے یہ جو کوئی محنت کی ہوگی وہ صبح شام کی ہوگی. تو بہت مبارک ہے اس والدین کو بھی, اور بہت ہی زیادہ مبارک ہے استاد کو بھی, اور بہت ہی زیادہ مبارک ہے بچے کے لیے بھی جس کا ختم قرآن اس کا ہوگا. ختم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آج آخری سبق اس کا ہوگا, اور آج کے بعد یہ اعلان ہوگا کہ حافظ ہے. ماشاءاللہ. میرے بھائی یہ تو پہلی بات تھی اس ٹاپک کی. اب اگلی بات سنیں. دنیا میں صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اتھینٹک کسے کہتے ہیں. تو جب آپ اتھینٹک کہنے کے لیے کچھ شرطیں ہوں اب ہم دیکھتے ہیں دنیا کی کتاب مذہبی کتابیں جو ہیں یا تو زمین میں لکھی گئی یا آسمان سے اتری گئی. جن قوموں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مذہب آسمان سے نہیں آیا, جیسے بدھسٹ, جیسے مانیزم, جیسے کنفیوززم, جیسے زرتشتزم, جیسے مذہب تاؤئزم, خیر ان کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہمارا مذہب آسمان سے آیا. وہ کہتے ہیں ہمارے ایک آدمی نے اٹھ کر کے مذہب بنایا. بدھسٹ اپنے مہاتما بدھ کو مانیں گے, جرنی اپنے کسی کو مانیں گے, باقی لوگ بھی. اور ایک وہ ہے وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مذہب آسمان سے آیا. یہودی جیسے نصرانی,
ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مذہب آسمان سے آیا. آسمان سے آیا تو کیا چیز آئی؟ جب ہمارے پاس تورات آئی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس انجیل آئی ہے. ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، ہمارے قرآن نے کنفرم کیا ہے. تو آپ کے نبی پر تورات آئی ہے اور آپ کے نبی پر انجیل آئی ہے. مگر یہ بتائیے وہ تورات اور انجیل آج دنیا میں ہے کہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں. پھر آج کیا ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن. اچھا وہ ٹرانسلیشن ٹھیک ورڈ بائی ورڈ ہے ٹرانسلیشن، یا اس میں کچھ ورڈ بائی ورڈ نہیں ہے؟ اچھا وہ لکھی کب گئی ہے وہ ٹرانسلیشن، جبکہ وہ کیا کب ہے؟ یہ اور اس جیسے سوالات جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنی کتاب کا نام تورات رکھیں گے. ہماری کتاب کا نام اب تورات نہیں، ہماری کتاب کا نام بائبل ہے. اب وہ بائبل چاہے وہ کتاب مقدس، اب ان کی کتاب کا نام اردو میں کتاب مقدس اور انگریزی میں اس کو کہیں گے بائبل، کتاب مقدس. اور پھر ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، پرانی والی نئی والی یہ ہے. تو گویا اب یہاں کتاب کا نام بھی چینج ہو گیا اور اس کی خیال کے ورڈوں کی بات ہی نہیں ہے اور وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ اس کا ٹرانسلیشن اور ٹرانسلیشن میں اکارڈنگ نہیں ہے. اور اس ٹرانسلیشن میں بھی نہ جانے کتنا ایڈ ہوا کتنا کٹ گیا. کسی جملے کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے یہ ایڈ کیا ہوا ہے یا اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے، کہہ نہیں سکتے، نہ وہ کہہ سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں قرآن بالکل یہی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کا، یہی اتارا ہے حضرت جبرائیل نے. ٹھیک اسی طرح سے یاد کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صحابہ کرام کو یاد کرایا. صحابہ کرام نے حفظ کیا اور نوٹ بھی کیا، تو لکھا بھی کیا اور زبانی بھی یاد ہو گیا. زبانی یاد ہونے بعد اگلوں کو سنایا اور ہوتے ہوتے قرآن ہم. آج جس طرح سے ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے نبی اسی طرح پڑھتے ہیں. ورڈز بھی وہی ہیں، ساؤنڈ بھی وہی ہے، زیر زبر بھی وہی ہے، لیکن باہر ان کا پڑھنا کچھ اور ہمارا پڑھنا کچھ. ایک عام کشمیری کو ہم کہیں گے اگر شیخ العالم کا کلام شیخ العالم خود سنائے تو کیسا لگے گا؟ اس کے مقابلے میں شیخ العالم کا کلام آج کا کوئی انسان سنائے، کلام تو وہی ہے لیکن ان کا پڑھنا کچھ اور اس کا پڑھنا کچھ. ٹھیک فرق میں بتاتا ہوں. ایک عورت کا جوان بیٹا مر گیا. اب وہ جو کہتے ہیں ہائے نانی گولو، اور ایک آدمی ڈرامے میں پاٹ کر رہا ہے اس عورت کا. الفاظ یہی بولے گا، اس پہ بھی یہ الفاظ بولے، اس پہ بھی یہ الفاظ بولے. دونوں الفاظ کا ٹیمپریچر ایک ہوگا. یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ واقعی، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ نقل ہے، وہ پاٹ کا ڈرامہ کر رہا ہے، یہ ناٹک ہے جس کو کہتے ہیں. بس ٹھیک اللہ کے نبی جب کلام کو پڑھتے ہوں گے کیا عالم ہوتا ہوگا، صحابہ جب پڑھتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہوگا. ہم پڑھیں گے تو ویسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہے یہ وہی کلام، کوئی فرق نہیں. ایک بڑے مشہور قاری گزرے ہیں، قاری عبدالباسط. اس زمانے کے اتنے بڑے قاری تھے کہ دنیا بھر میں قاری عبدالباسط کے طرز پر قرآن پڑھنے کا کمپٹیشن ہوتا تھا. ہر قاری انہیں کی نقل کرتا تھا، ہر قاری انہیں کی نقل کرتا تھا. جیسے ابھی یہ نعت پڑھ رہے تھے تو نعت پڑھتے ہوئے انہوں نے ایک مشہور نعت پڑھنے والے کے نعت کے انداز سے نعت پڑھی. آواز بھی ملتی جلتی ہے، لہجہ بھی ویسا ہی ہے وغیرہ. ٹھیک قاری عبدالباسط کے زمانے میں لوگ قرات کرتے تھے تو انہیں کی نقل کرتے تھے. کچھ نے اتفاق کیا کہ میں نے قاری عبدالباسط کو دیکھا. قاری عبدالباسط کو لے گئے مصر کے رہنے والے تھے. قاری عبدالباسط کو لے گئے اس زمانے کا مصر کا حکمران، اس کا نام تھا جمال عبد الناصر. وہ جمال عبد الناصر جہاں انڈیا بھی آئے ہیں اس زمانے میں، یہاں اس زمانے کے وزیر اعظم تھے پنڈت نہرو. جمال عبد الناصر مصر کا حکمران تھا، بہت کمیونسٹ ذہن کا تھا یا مکمل کمیونسٹ رہا ہوگا. اس کو رشیا جانا ہے، روسیوں کے پاس، کمیونسٹوں کے پاس. یہاں سے پورا وفد دے کر گیا. یہ پورا وفد دے کر گیا تو ساتھ میں اس نے قاری عبدالباسط کو بھی لے لیا. انہوں نے کہا جناب مجھے کیا کرنا ہے، آپ نے وہاں کے مشرق کے ساتھ بات کرنی ہے تو مجھے اس میں کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ چلیں. لوگوں نے کہا جب آپ کو کہا جا رہا ہے تو جائیے. آپ آئے ہیں وفد میں تو ظاہر ہے جب وہ میٹنگ ہوئی ہوگی تو اس طرف سے وفد میں بیٹھے ہوئے ہیں مصری لوگ اور اس طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں سوویت یونین کے، اس زمانے کے سوویت یونین، آج وہ رشیا ہے، وہ سارے کمیونسٹ تھے. یہ مجھے یاد نہیں کہ صدر برزنیف کا زمانہ تھا یا اسٹالن کا زمانہ تھا یا خورشید کا زمانہ تھا، یہ مجھے یاد نہیں ہے. یہ وہاں کے بڑے بڑے صدر گزرے ہیں، برزنیف، خورشید، اندروپوف، گورباچوف، یہ آخری والا تھا گورباچوف.
ٹھیک ہے. تو میٹنگ جب ختم ہو گئی تو قاری عبد الباسط سے کہا اب آپ قرآن سنو. ان سے کہا یہ کچھ گانا جانتے ہیں, آپ ان کا گانا سن لیں, یہ گانا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. انہوں نے کہا بہت اچھا سنائیے. قاری عبد الباسط کہتے ہیں, یہ قاری عبد الباسط کہتے ہیں کہ میں تو سوچا کہ کون سی آیت پڑھوں گا یہاں. سوچتے سوچتے مجھے ایک دم خیال آیا, قرآن کی جن آیتوں کو سن کر حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تھے وہی آیتیں بس کہتے ہیں میں نے شروع کر دیا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ پڑھنا. اب وہ پڑھتے تھے, وہ کبھی ایسے کرتے تھے, پھر آنکھ بند کرتے تھے, کبھی انداز ان کا تھا مطلب جھوم جھوم کر پڑھنا. اور جب پڑھ رہے ہیں کبھی سنے آپ قاری عبد الباسط سے قرات یوٹیوب پر ملے گی, تو وہ جب پڑھتے تھے, اب جب وہ قرات وہ پڑھتے رہے تو ختم کی اس نے, ان کا یہ تھک گئے ہوں گے, ان کو تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا یہ کون سا میوزک ہے, یہ کون سا سانگ ہے. کہتے میں نے جب آنکھ کھل کر کے دیکھا تو میں اکثر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے. کہتا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے تھے, حالانکہ اور قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے. یہ قاری عبد الباسط سے انٹرویو کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ دنیا بھر میں قرآن پڑھتے رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کچھ عجیب یہ واقعہ سنا ہے. تو نہیں واقعہ میں سے اس نے ایک واقعہ یہ سنا ہے اور ایک واقعہ یہ سنا ہے کہ میں یا پشاور میں یا لاہور میں یا کوئٹہ کسی جگہ میں قرات کر رہا تھا تو ایک غیر مسلم دوڑتا ہوا آیا اور دوڑتا ہوا آ کر کے کہا یا تو مجھے ابھی کلمہ پڑھاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا, مجھے ابھی کلمہ پڑھاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. خیر, قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہے اور اللہ نے ہی, بس یہاں سے سمجھے, اللہ نے ان کتابوں کے بارے میں کبھی نہیں کہا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا. قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں نے اتارا, میں اس کی حفاظت کروں گا. تو کون سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ ڈر لگے گا تو نہیں لگاتا. دنیا میں حفاظت کے طریقے جتنے ہیں ان طریقوں سے جہاں کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے, تو اللہ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ ہمیں دکھائے نا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی نے میرے قرآن کو ہاتھ لگایا تو میں یہ کروں, ایسا کچھ نہیں ہے. خدا نہ خاصہ, ہزار خدا نہ خاصہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو توہین کرے گا تو ہم کچھ نہیں ہوگا اسے دنیا میں بظاہر کچھ نہیں ہو, کرتے بھی ہیں. گوانٹانامو بے کے جیلوں میں امریکن جیلوں نے کیا کیا ہے, قرآن پہ پیشاب کروایا. ٹھیک, اور بیچ میں بتاؤ دوں کہ دنیا نیا فتنہ شروع ہوا ہے, وہاں بھی اور کشمیر میں بھی وہ لوگ آ گئے, ان کو المنافی کہتے ہیں. سنا ہے نام, سنا ہے کچھ لوگوں نے, کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ لوگ اگر ہندو ہوتے ہیں تو وید پر ان کو پیشاب کرواتے ہیں, پھر کہتے ہیں آج کے بعد ہم شیطان کی پجاری. اور اگر مسلمان ہوتے ہیں تو میں وہ نہیں کہوں گا کیا کراتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ شیطان کی پجاری. ہمارا خدا شیطان کیا کہتے ہیں ان کو؟ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ قانون میں خود کچھ نہیں کر رہا ہے, تو اللہ حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ تو جواب اللہ تعالیٰ قانون جب بھی کچھ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ خود نہیں کرتے, اپنی مخلوق کے ذریعے سے کرتے ہیں. یہ اللہ کے کام کا پیٹرن ہے. اللہ اس کو شفا دیں گے لیکن استعمال کریں گے ڈاکٹر کو اور دوائی کو. گھر والے اٹھا کے لے جائیں گے اس کو ڈاکٹر کے پاس تو گھر والے استعمال ہو گئے. ڈاکٹر چیک اپ کرے گا, ٹیسٹ کرائے گا تو ٹیسٹ کرنے والے استعمال ہو گئے. پھر ڈاکٹر دوائی تجویز کرے گا, یہ تمہیں دوائی کھانی, یہ پرہیز کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جائیں گے تو ڈاکٹر ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شفا میں دیتا ہوں. اللہ آپ نے کہاں دی؟ ہم نے تو دیکھا یہ سارے کام کر رہے تھے, کہا ہاں ان تمام سے میں نے کروایا, فائنل ٹیسٹ میں نے دیا. تو فائنل ٹیسٹ میرا یہ ہے. رضا کون کھلاتا ہے؟ اللہ. اگر ہم کو دیکھتے ہیں کسان جناب ماں کی چھاتی میں دودھ اللہ پیدا کرتے ہیں, کھلاتی ہے ماں. تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے کام کا سسٹم کیا ہے؟ اللہ کے کام کا سسٹم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ذریعے سے اپنا کام کراتے ہیں. ٹھیک ہے, بارش سے زمین سیراب ہوگی, مرد ہوگا عورت ہوگا, مرد کے جسم سے سیمن نکلا, عورت کے جسم سے ایگ نکلا, یہ دونوں آپس میں مل گئے, انسان بنا. ٹھیک ہے, اور 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ شانو ماں کے پیٹ میں اس انسان کی کو بناتا رہا اور اس میں ساری چیزیں پہنچاتا رہا. باہر سے کوئی سپلائی نہیں گئی, اندر کہیں سپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے, وہاں اندر کوئی میکنک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے سسٹم کے ساتھ عورت غذا کھا رہی ہے, بچہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں, آئرن کی کمی ہے یہ دے دو, کیلشیم کی کمی ہے یہ دے دو, فلاں چیز کی کمی ہے یہ دے دو, راتوں کی
غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ذریعے سے کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جب قرآن کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں ایک طبقہ کھڑا کرے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا. ان کے ذریعے سے میں اپنے قرآن کی حفاظت کر رہا ہوں گا. اور جب کوئی لڑکا حفظ کرتا ہے تو گویا کہتا ہے یا اللہ جس ٹیم کو آپ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا میرا نام اس میں شامل ہو. کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے یہ کہ گویا میں نے اپنے آپ کو ایک خاص اسپیشل فورس میں شامل کر لیا. وہ صبح رسول کون سا ہے؟ آپ کے قرآن کی حفاظت کرنے والا. کل کو اگر ہمیں قرآن میں کنفیوژن کہیں ہو جائے گا, پرنٹ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے گی, تو آخری حرف ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم حافظوں کی ٹیم بلائیں گے, آپ بھی سنائیے, آپ بھی سنائیے, آپ بھی سنائیے, اور ان کا سنانا گواہی ہوگا اور اس کے بعد پہ فیصلہ ہوگا یہ جو پرنٹ قرآن ہے یہ صحیح ہے یا نہیں. یہ ہے وہ. اس لیے کہتے ہیں قرآن کا حافظ سب سے پہلے اللہ پہ, نمبر 2 پر جناب رسول اکرم اور اس کے بعد صحابہ اور اس کے بعد پوری ٹیم آتی ہے. اور ان ٹیموں میں یہ ہمارا حافظ بھی شامل ہو جاتا ہے. اس لیے بڑا اعزاز ہے اس کا. آج ہی صبح میں نے حدیث پڑھی اتفاق سے, حالانکہ مجھے خیال بھی نہیں تھا یہاں, لیکن اتفاق سے میں نے حدیث پڑھی. اور حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے بیہقی. امام بیہقی گزرے ہیں, کتاب کی سنن بیہقی, اس میں حدیث ہے. ایک اور کتاب کا حوالہ بھی اس میں تھا لیکن میں نے وہ نہیں دیکھی. اس میں لکھا کہ حافظ اپنے خاندان کے 10 ان انسانوں کو جہنم سے بچائے گا, سفارش کرے گا جن کے متعلق طے ہو چکا ہوگا یہ جہنم. مگر اس کے لیے شرط ہے کہ وہ خود پورا قرآن پر عمل کرنے والا ہو, تمام حرام کاموں سے بچنے والا ہو, قرآن کے حلال کو حلال مانتا ہو, قرآن کے حرام کو اس نے حرام جانا ہو, اسے اپنے آپ کو بچایا ہو. تب یہ ڈگری برقرار رہے گی, تب آپ کا اسٹیٹس رہے گا. یہ چھوٹا مقام نہیں ہے, کتنا بڑا ہے. اور ایک زمانہ تھا, بس بات ختم ہو رہی, ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہندوستان کی تاریخ میں, مسلمانوں کی تاریخ میں مغلوں سے پہلے بھی مسلمان رہے, مغل بھی مسلمان رہے. اس تاریخ میں سب سے زیادہ شاندار اسلامی دور سلطان اورنگزیب عالمگیر کا, جس پر آج کے جھوٹے معرے ہیں, جھوٹے معرے نہ جانے کیا کیا الزامات لگاتے ہیں اور سب جھوٹ. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ تاریخ بتاتے نہیں, تاریخ بنا کر پھر کہتے ہیں اورنگزیب نے یہ کیا. ایسا نہیں. اورنگزیب کی حکومت مغل دور کی حکومت کا عروج تھا اور اس کے بعد زوال شروع ہوا. سیم اسی طرح سے جیسے کشمیر میں شاہ میری دور حکومت جب شروع ہوئی ہے اس کا عروج تھا سلطان ضیاء الدین بڑشاہ اور اس کے آگے زوال شروع. 250 سال حکومت کی ہے شاہ میری خاندان نے, اس میں سلطان ضیاء الدین بڑشاہ, سلطان شمس الدین, جمشید, علاؤ الدین, شہاب الدین, قطب الدین, سلطان سکندر, ضیاء الدین بڑشاہ, یہ تو ہم لوگ تھے. یہی ترتیب ہے. سلطان شہاب الدین یہاں تھے, اس زمانے میں مفتی کی کتاب لکھی, فتوے کی کتاب, نام رکھا فتاوی شہابیہ. پورے ہندوستان میں کہیں نہیں لکھی گئی تھی, سب سے پہلے فتوے کی کتاب کشمیر میں لکھی گئی. بادشاہ سلطان شہاب الدین مولانا صاحب جو آئے تھے وہ آئے تھے بخارا سے, اس نے فتوے کی کتاب لکھی, نام لکھا فتاوی شہابیہ. جیسے ایک گورنر تھا, اس کا نام تھا تاتار خان, تو زمانے میں مفتی نے کتاب لکھی, اس کا نام رکھا فتاوی تاتار خانیہ. خیر, سلطان زور اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ میں جب حکومت آئی اس نے کہا میں کس کام کا انسان ہوں, ٹھیک ہے کہ بہت عالم بھی ہوں, فقہ کا ماہر ہوں, اس کو کوئی شک نہیں تھا کہ میں حافظ نہیں ہوں. اور ادھر سے حکمران ہے. چنانچہ اس نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا اور 1 سال میں قرآن حکمران 44 سال کی عمر سے قرآن حفظ کرنا شروع کیا, 45 سال کی عمر, اور بعد میں خود موٹی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, مسجد میں آتے تھے تہجد کے وقت اور اشراق کے بعد مسجد میں باہر کرتے تھے. اور پھر باہر آ کر حکومت کہاں سے, ڈھاکہ سے لے کر کے کابل تک اس کی حکومت چل رہی تھی. صحیح ہے. اور جب کشمیر آئے تھے کہا میرے آبا و اجداد نے مغل گارڈن بنائے ہیں. اورنگزیب کے آبا و اجداد نے مغل گارڈن بنائے. اکبر بادشاہ جہانگیر تو چاہے جہاں, میں کیا کروں گارڈن بنا کر. تو کشمیر میں سلطان اورنگزیب نے 500 مسجدیں بنائی. ان میں ایک مسجد وہ بھی ہے جو سلطان جہانگیر
جہانگیر بادشاہ کی انتڑیاں جہاں دفن کی گئی وہاں مسجد بنائی گئی، وہ بھی سلطان اورنگزیب کی بنائی گئی۔ سنتے بھائی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا چنگیزخان بوجھ چنگس سلطان جہاں کی جہانگیر بادشاہ جب کشمیر میں مرا، اس کے ڈیڈ باڈی کو یہاں سے لے جایا جا رہا تھا لاہور، تو راستے میں چونکہ ہاتھی کا سفر تھا، جب کئی دن لگ گئے تو باڈی میں بدبو شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ٹیم تھی حکیموں کے ساتھ، اور نور جہاں اس کی بیگم پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا بدبو بہت زیادہ ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی، اب ہم لاہور پتہ نہیں کب پہنچیں گے۔ تو شوپیان کے اس طرح پہاڑوں سے جب نیچے اترے ہیں تو حکیموں کی ٹیم آئی اور جہانگیر کا پیٹ نکالا، پیٹ پھاڑا اور اندر کی تمام انتڑیاں وغیرہ نکال کر کے وہاں جگہ دفن کی گئی، اور اس کو سپرے کیا گیا، اب صرف باڈی رہ گئی، سپرے کیا گیا اور سپرے کر کے پھر بن گیا، پھر وہاں سے آگے لگے۔ تو جس جگہ یہ انتڑیاں دفن ہوئی وہاں قلعہ بنایا گیا، اور قلعہ بنایا گیا، قلعے کو کہتے ہیں قلعہ چنگس۔ سلطان اورنگزیب جب آئے گا قلعہ ہے، مسجد نہیں ہے، تو مسجد بناؤں گا، اور آج بھی وہ مسجد ہوگی۔ جب کبھی جانے کا موقع ملے گا تو راجوری کے آس پاس میں کسی نے تو سنا ہوگا آپ میں سے، یا کوئی بھی نہیں ہے ایسا جو یہ بتا سکے کیا ہے۔ تو سلطان اورنگزیب تقریباً اور جامع مسجد سے نظر جل گئی تھی، تو سلطان کو جب اطلاع ملی ہے تو بہت غمزدہ ہوا، اور غمزدہ ہو کر اس نے کہا ہائے افسوس۔ پھر اس نے کہا یہ بتاؤ مسجد کے اندر جو چنار ہیں وہ بھی جل گئے ہیں؟ تو جواب نہیں، چنار بچے ہوئے۔ کہتا الحمدللہ، مسجد میں بنا سکتا ہوں، چنار نہیں بنا سکتا۔ ویسی مسجد بنائی جائے گی جیسے سلطان سکندر نے بنائی تھی، کوئی کمی نہیں رکھی گئی۔ آج کی جو جامع مسجد ہے وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کی بنائی، چھتیں تبدیل ہوئی، اور پہلے بنائی تھی سلطان سکندر نے، اور سلطان سکندر کو گائیڈ کیا تھا میر محمد ہمدانی نے، اور میر محمد ہمدانی بیٹا ہے حضرت شاہ ہمدان کا رحمہ اللہ تعالیٰ، اور میر محمد ہمدانی وہ شخص ہے یہاں اس زمانے کا ایک آدمی بہت ذہین تھا، بہت قابل تھا، اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بادشاہ کا وہ سیکرٹری خاص تھا یا وزیر اعظم تھا، اس کا نام تھا صہبا۔ سلطان سکندر کا وزیر اعظم، ایمان سے محروم انسان، ظہیر اور قابل اور بہت جذباتی، مزاج میں سختی تھی، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بہت کوششیں ہوئی تھی۔ میر محمد ہمدانی جب تشریف لائے ہیں تو جگہ میں رام آ گئے، انتہائی خوبصورت، بہت زیادہ سنجید زیادہ، علم بہت زیادہ، پاور زبردست، گفتگو کرنے کا انداز بہت عجیب۔ سلطان سکندر شاہ جب ان کا استقبال کرنے کے لیے نکلا، وزیر اعظم صاحب ساتھ تھے، جب حضرت میر محمد ہمدانی جوان رانا سے ان کی ملاقات ہوئی، بہت متاثر ہو گئے، اور بہت متاثر ہو گئے۔ کشمیر کی تاریخ لکھنے والوں میں جو چند بڑے بڑے لوگ ہیں، کشمیر کی تاریخ لکھنے والوں میں جو چند بڑے بڑے لوگ ہیں، اس میں ایک کا نام ہے جان راج، جس کے ریفرنس یورپ پہ دیے جاتے ہیں۔ جان راج نے کشمیر کی تاریخ نہیں لکھی، وہ زمانے میں موجود تھا اور متاثر بھی تھا، اس لیے اس نے اپنی تاریخ میں شاہ ہمدان کا نام بھی نہیں لیا، تعصب کی وجہ سے۔ حالانکہ کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے شاہ ہمدان کی تشریف آوری اور یہاں اسلام پھیلنا۔ اب جب میر محمد ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ آئے اور یہ شخص صحبہ جب اسے ملنے کے لیے گیا اور متاثر ہوا، پھٹ سے مسلمان ہو گیا، اور صحبہ کے بعد اس کا نام سیف الدین رکھا۔ پھر گیا گھر، اپنے گھر کو بھائی کو بھی لایا، اس کا تم بھی کلمہ پڑھو، وہ بھی آیا، اس کا بھی کلمہ پڑھا، اس کا نام یوسف رکھا۔ پھر گھر والوں سے جا کر کہا تم بھی مسلمان ہو جاؤ، یہاں تک اس کے بیوی بچے مسلمان ہو گئے، اور بیوی بچے جب مسلمان ہو گئے تو پھر بعد میں اس نے اصرار کیا حضرت شاہ ہمدان کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی سے، مہربانی کریں میری بیٹی سے آپ نکاح کریں۔ میر محمد ہمدانی تیار نہیں تھے، لیکن اسے سوچا کہ مسلمان ہوا ہے، اگر میں نے نکاح کر دیا ایسا مجھے بہت اچھا لگا۔ بعد ناخواستہ وہ تیار ہو گئے اور اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، لیکن وہ زندہ نہیں رہ سکی، 2 یا 3 سال یا 4 سال کے بعد اس کی وفات ہو گئی، اور وہ دفن ہے یہاں۔ جب سری نگر سے تراشری کی طرف جائیں گے تو راستے میں یہ جگہ دور لگا ہوا باریا، ملنے والوں میں وہاں کے لوگوں کو باریا کی تاریخ معلوم ہے یا نہیں؟ باریا نام ہے، یہ میر محمد ہمدانی کی اہلیہ محترمہ ہے۔ میر محمد ہمدانی واپس آ گئے۔ تو میرے بھائی
ہماری حفظ کے قرآن کی حفظ کی تاریخ بڑی عجیب ہے. میں پھر دوبارہ بات پیش کروں گا اس بچے کے والدین کو اور اس بچے کو. اور آخری بات، اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، وہ یہ کہ آج شب برات ہے. بے شمار ہمارے بھائیوں کا تصور یہ ہے کہ شب برات کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس میں کوئی عمل نہیں، اس میں جاگنا بدعت، اس میں رونا بدعت، اس میں یہ کرنا بدعت، یہ سب کچھ کو بدعت کہتے ہیں. ایک رائے یہ ہے، ایک سوچ یہ ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ بس سب کچھ ہے سب براتی ہے، باقی دنوں ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اس دن ضرور آئیں گے، اور اس دن ضرور آئیں گے، سارے فیصلے اللہ سے کروا لیں گے، اور اس دن ہم جاگیں گے. اور یہ تصور وہ ہے جس کی بنا پر لوگ پوچھتے ہیں شب برات مناوی چاہ جہیز کے ناجیز. مناوی یہ کوئی منانے کی چیز ہے؟ یہ کوئی جشن ہے؟ یہ کوئی تہوار ہے جس کو منایا جا رہا ہو؟ عید تو تہوار ہے، عید تو آپ منا سکتے ہیں، عید منائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تہوار کا لفظ ویسے صحیح نہیں ہے. تہوار ان کے ان فنکشنوں کو کہا جاتا ہے جن فنکشنوں میں ناچ ہے، گانا ہے، شراب خوریاں ہے. یہ ہے کرسمس فنکشن ہے، ہولی دیوالی ان کی فنکشن ہے، ہم ان کو تہوار کہیں گے. عید تہوار نہیں ہے، عید عبادت ہے. عید عبادت ہے، عید اللہ کا حکم ہے. اس لیے ہم تہوار کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن کبھی صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ تہوار کچھ اور ہے اور عید کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. تو کھڑے والا کے مطابق یہ دو تصور ہیں، ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے. حقیقت حال کیا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ تقریباً 20 احادیث ہیں اور تقریباً 10 یا 12 صحابہ کرام سے حدیث منقول ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شب برات کی فضیلت بیان فرمائی، اس پر اعمال پر اللہ کے فیصلے کا بیان ہوا. یہ بھی فرمایا کہ کن کن انسانوں کو معافی نہیں ملتی ہے، اس میں شرک کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا، کینہ رکھنے والا، مسلمان کی نفرت دل میں رکھنے والا، اور مطابق افراد جن کی مغفرت نہیں ہوتی. اور ایک حدیث ابھی انہوں نے سنائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی نہ بنو کل کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ شام انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کا انداز یہ تھا کہ آپ جب بہت زیادہ تعداد بیان کرتے تو اسی کے الفاظ بیان کرتے ہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے اپنی ذاتی عبادت کرنی ہے، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں اپنے لیے، ساری امت کے لیے. اور امت اس وقت جتنی مصیبتوں میں ہے اور آگے جن خطرات میں ہے، آگے جن خطرات میں ہے، ابھی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، صحیح ضرور کرنی چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں اور بھی کہیں کہیں فلسطین بن سکتے جیسے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور کوئی مدد کرنے والا ہے. 50-60 مسلمان ملک موجود ہیں اور وہ اپنی عیاشوں میں مست ہیں، عوام تڑپتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. جن کے بس میں کچھ ہے وہ بے حس ہیں اور جو بے حس نہیں ہیں وہ بے بس ہیں. اور بھی اگر کہیں فلسطین بنا تھا کتنی دعائیں کرنی چاہیے. کاش اب سمجھے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. بس اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. ساری باتیں انشاءاللہ ہو گئی. اس بچے کو آخری سبق اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے. شب برات چل رہی ہے، دعا کریں گے. دعا کرنے کے بعد پھر اذان ہوگا، اذان کے فوراً بعد پھر نماز ہوگی انشاءاللہ.